معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM پنڈی نیوز چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے امیدوار خالد نواز صدرائچ نے اپنے سپورٹروں کے ہمراہ حلقہ PPA کاغذات نامزدگی لکھوا دی ہیں۔ انہوں نے اپنے حمایتیوں کی بڑی تعداد کے ہمراہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس کاغذات جمع کروائے۔ اس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ کے عام ترین ہیں، جن میں عوام الناس نے جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، لوٹ مارو، ناانصافی پر مبنی استحصالی سیاسی نظام کے خلاف فیصلہ کن رائے دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دن رات عمران خان پر گڈی چوری کے الزام لگانے والوں کو اب شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، جن کے اپنے کھاتے میں بڑے بڑے ڈاکے سرکاری ریکارڈ سے تشت ازبام ہو چکے ہیں۔ عمران خان کے خلاف زور لگا کر بولنے اور اس کے نتیجے میں سانس کی بیماری مبتلا ہو جانے والی مریم نانی سب سے بڑی چورنی ثابت ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اسی جھوٹ اور فریب سے پاکستان کے عوام کی جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ خالد نواز صدرائچ نے اپنے حلقے سے تعلق رکھنے والے سپورٹروں اور کارکنوں کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے شاندار استقبال ریلی کی طرح انہیں کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے ریٹرننگ آفیسر کے دفتر تک لایا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے امیدوار خالد نواز صدرائچ نے اپنے سپورٹروں کے ہمراہ حلقہ PPA کاغذات نامزدگی لکھوا دی ہیں۔ انہوں نے اپنے حمایتیوں کی بڑی تعداد کے ہمراہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس کاغذات جمع کروائے۔ اس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ کے عام ترین ہیں، جن میں عوام الناس نے جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، لوٹ مارو، ناانصافی پر مبنی استحصالی سیاسی نظام کے خلاف فیصلہ کن رائے دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دن رات عمران خان پر گڈی چوری کے الزام لگانے والوں کو اب شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، جن کے اپنے کھاتے میں بڑے بڑے ڈاکے سرکاری ریکارڈ سے تشت ازبام ہو چکے ہیں۔ عمران خان کے خلاف زور لگا کر بولنے اور اس کے نتیجے میں سانس کی بیماری مبتلا ہو جانے والی مریم نانی سب سے بڑی چورنی ثابت ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اسی جھوٹ اور فریب سے پاکستان کے عوام کی جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ خالد نواز صدرائچ نے اپنے حلقے سے تعلق رکھنے والے سپورٹروں اور کارکنوں کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے شاندار استقبال ریلی کی طرح انہیں کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے ریٹرننگ آفیسر کے دفتر تک لایا۔ راولپنڈی ضلع سے جماعت اسلامی کے صوبائی اسمبلی کے امیدواروں نے گزشتہ روز اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ اس موقع پر امیر جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی سید عارف شیرازی، جنرل سیکرٹری عتیق احمد عباسی، نائب امیر وزیر صدر ضلع انتخابی کمیٹی سید عزیر احمد، زونل و مقامی رہنما اور دوست احباب بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے لیے کاغذات جمع کرانے والوں میں جماعت اسلامی کے امیدوار PP7 راجہ تنویر احمد، PP8 سے محترمہ آنسہ اشفاق، PP9 سے حبیب نواز قریشی، PP10 سے خالد محمود مرزا، PP11 سے ملک عمران خان، PP12 سے ظفر الحسن جویا ایڈوکیٹ، PP13 سے ملک محمد الیاس، PP14 سے حاجی رضوان احمد، PP15 سے ڈاکٹر اشتیاق عرفان، PP16 سے ظفر محمود شاہ، PP17 سے سید ارشد فاروق، PP18 سے رضا احمد شاہ، PP19 سے عتیق و رحمان کاشمیری، PP20 سے پروفیسر محمد وقاص خان شامل ہیں۔ آل پاکستان پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن ضلع راولپنڈی کی خواتین ونگ کے زیر اہتمام ممبر بورڈ آف گورنر فیڈرل تعلیمی بورڈ وزیر صدر ضلع راولپنڈی مسز سکینہ تاج کی قیادت میں سٹی لائسیم اسکول گریز کالونی میں پنجاب کلچر ڈے کے حوالے سے ایک خوبصورت تقریب ہوئی۔ تقریب میں ایپسما راولپنڈی ونگ کے صدر ابرار احمد خان، ITL کیمبرج اسکول سسٹم کے سرپرست انعام محمد، کامران سیف، آغا شہاب، مقصود، سید عادل شاہ، شاہد جمیل، ملک طاہر، شاہد منصور، ڈاکٹر شہزاد و دیگر مہمان گرامی نے شرکت کی۔ ثقافتی میلے میں والدین، اساتذہ، اسکول مالکان، طلباء و طالبات اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پنجاب کے روایتی کھانے، دیہات کا ماحول، چوڑیاں و زیورات، شادی کے مناظر، صوفیانہ کلام، مختلف رنگا رنگ پروگرام دیکھنے کو ملے۔ اس موقع پر تقریب کے مہمان خصوصی ابرار احمد خان نے کہا کہ پنجاب کی ثقافت دنیا کی قدیم ترین ثقافتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس میں قدرتی حسین مناظر، پہاڑی سلسلے، باغات، تاریخی قلعے، ریگستان، دریا اور سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ مسز سکینہ تاج نے کہا کہ پنجاب کلچر ڈے منانے کا مقصد اپنی نوجوان نسل کو اپنی تہذیب و ثقافت سے آگاہ کرنا ہے۔ انعام محمد نے سٹی لائسیم اسکول کی ساری ٹیم اور طلباء و طالبات کو خوبصورت انضامات اور شاندار کارکردگی و مبارکباد پیش کی۔ اپنے پیغام میں کہا کہ اس طرح کی تقریب سے بچوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔
راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ اور چکلالہ کنٹونمنٹ بورڈ کے ممبران نے مسلم لیگی کارکنوں کے ہمراہ PP14 کے لیے کاغذات نامزدگی مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے جمع کروائے، جن میں رشید احمد خان صدر PP14 ممبر کنٹونمنٹ بورڈ، عرفان امتیاز جنرل سیکرٹری کینٹ، سابق وائس پریزیڈنٹ کنٹونمنٹ چکلالہ ملک منصور افسر ممبر کنٹونمنٹ بورڈ، جنرل سیکرٹری ارشد محمود قریشی ممبر کنٹونمنٹ بورڈ، محمد جمیل ممبر کنٹونمنٹ بورڈ، ملک اظہر نعیم ممبر کنٹونمنٹ بورڈ نے کاغذات نامزدگی PP14 میں جمع کروائے، اور ان کے ہمراہ دیگر ممبران کنٹونمنٹ بورڈ میں ملک امجد ممبر کنٹونمنٹ بورڈ، ملک صغیر ممبر کنٹونمنٹ بورڈ، ملک طاہر ایوب ممبر کنٹونمنٹ بورڈ، خرم گل ممبر کنٹونمنٹ بورڈ اقلیتی ممبر، خالد بٹ سابقہ ممبر کنٹونمنٹ بورڈ، ریاض ساکی، چودھری طیب صدر کینٹ مسلم لیگ نون کے ساتھ کثیر تعداد میں کارکن اور انجمن تاجران وکلاء برادری کے علاوہ ان کی اپنی برادری کے کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ان ممبران کنٹونمنٹ بورڈ نے آج اتفاق و اتحاد کی ایک نئی مثال قائم کر دی۔ تمام ممبران کاغذات نامزدگی الیکشن سیل PP14 میں جمع کروائے ہیں۔ پنجاب ٹیچرز یونین راولپنڈی کے رہنما شاہد مبارک اور جن ان کے دیگر رہنماؤں کے زیر اہتمام گورنمنٹ مسلم ہائر سیکنڈری اسکول نمبر 1 سیادپور روڈ راولپنڈی میں حکومت پنجاب کی ہدایات پر پنجاب کلچر ڈے منایا گیا۔ پنجاب کلچر ڈے کے مہمان خصوصی DMO راولپنڈی ڈاکٹر قاضی طارق محمود، CEO ایجوکیشن راولپنڈی، ڈائریکٹر سیکنڈری ایجوکیشن راولپنڈی شوکت نصیر، ایڈیشنل ڈائریکٹر سیکنڈری و ایلیمنٹری پنجاب ٹیچر یونین SSA-PAS پنجاب، ایجوکیٹرز ایسوسیشن، اسکول کونسل کے ممبران، اسکول کے پرانے طلباء، مرد اور خواتین اساتذہ اکرام اور بچوں نے بھرپور حصہ لیا اور ہر پروگرام سے محظوظ ہوئے۔ اس موقع پر عبدالجلیل پرنسپل، راجہ شاہد مبارک، لیاقت علی ستی، گل احمد اور دیگر اساتذہ اکرام نے کلچر ڈے میں آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور ان کی بھرپور انداز میں خاطر مدارت کی اور مہمانوں کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی۔